آج کی کہانی کا نام ہے غیبی مدد۔ میری پیدائش آج سے 30 برس پہلے راولپنڈی کے گاؤں بگرا سیدھا میں ہوئی۔ میرے ابو اسلام آباد کے ایک ویران سے اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کو رہنے کے لیے جو مکان ملا تھا اس کے صحن میں کچی قبریں اور پرانے درخت تھے۔ قبروں کو ہموار کر کے درختوں کو ادھر ہی رہنے دیا گیا تھا۔ میری پیدائش کے وقت سے میری امی کے ساتھ میری خالہ رہتی تھی اور بڑے بھائی بھی ہمارے ساتھ ہی تھے۔ وہ مکان آصف زدہ مشہور تھا۔ کسی نے بھی سرکاری ملازم کو یہ بتا کر ہمدردی جتانے کی کوشش نہ کی۔ ایک روز امی سبزی پکا رہی تھی۔ امی نے خالہ سے کہا، آج شہر سے مچھلی آ جائے تو کتنا مزہ آ جائے۔ امی نے یہ الفاظ ابھی ادا ہی کیے تھے کہ اچانک اوپر سے ایک تازہ مچھلی جس کا وزن کوئی 4 کلو ہوگا قریب ہی آن گری۔ سب حیران پریشان ہو گئے۔ باہر نکل کر دیکھا، چھت پر چڑھ کر ہر طرف دیکھا مگر کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پھر اکثر امی کو صبح کے وقت جھاڑو دینے کی آوازیں صاف سنائی دیتی تھیں اور محسوس ہوتا تھا جیسے گھر میں کوئی چل پھر رہا ہے۔ اس کا ذکر امی نے کئی بار دوسروں سے کیا مگر سب نے اسے وہم قرار دیا۔ ایک روز تو گھڑے اور بالٹیاں سب خالی تھیں۔ کوئی تازہ نہا کر نکل چکا تھا مگر وہ کون تھا؟ ہمارے گھر کا تو کوئی فرد نہ تھا۔ میری پیدائش کے وقت امی 20 روز تک کمرے کے اندر ہی رہیں۔ 21 دن کے بعد مجھے اور امی کو کمرے سے باہر نکالا گیا تو میں ایک دم چلائی اور نیلی پڑ گئی اور میرا رنگ بھی سیاہ پڑ گیا۔ میں 4-5 منٹ تک بے ہوش رہی تھی۔ سب نے سمجھا کہ مجھے ہوا لگ گئی ہے مگر بے ہوشی کے یہ دورے مسلسل جاری رہے اور میں ہفتے میں کئی بار بے ہوش ہو جاتی۔ میرا خالہ زاد عاصم جو 10 برس کا تھا اور لاہور میں تھا، ہم دونوں ایک ہی دن ساتھ بے ہوش ہو جاتے۔ میری عمر 5 سال کی ہو گئی اور عاصم بھی 10 سال کا ہو گیا تھا۔ امی ابو نے ہر قسم کے علاج کرائے مگر ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیماری کیا ہے۔ اکثر ہم دونوں ایک ہی وقت بے ہوش ہو جاتے۔ پھر مجھے بگرا سیدھا کے ایک اچھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ خدا کے فضل سے میں بہت ذہین تھی۔ میرے پاس اول آنے کے تمام ہی سرٹیفکیٹ موجود ہیں۔ اس وقت کے وزیر تعلیم سے میں نے دوڑ میں اول انعام حاصل کیا تھا۔ میں واحد لڑکی تھی جو دوڑ میں ہمیشہ سب سے آگے ہوتی تھی۔ وقت کے ساتھ میں بڑی ہوتی گئی۔ عجیب واقعات گھر میں ہونے لگے تھے جس سے گھر والوں کو بھی شک ہونے لگا تھا کہ میرے اندر کوئی اور ہی طاقت کام کر رہی ہے۔ اس وقت تک میرے ابو ایک اور اسکول میں آ گئے تھے اور راولپنڈی سے 50 میل دور نورپور کے اسکول میں تھے۔ وہاں اس وقت نہ کوئی پکی سڑک تھی نہ گاڑی کے لیے کوئی اور راستہ تھا۔ راستے میں بری امام کا جنگل پڑتا تھا جس میں پگڈنڈی کے راستے لوگ آتے جاتے تھے۔ ہم لوگ سید ہونے کی وجہ سے سخت پردہ کرتے تھے۔ ایک دوپہر جب سب لوگ سو رہے تھے میں 50 میل دور ابو کے پاس نورپور پہنچ گئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو حیرت زدہ رہ گئے۔ رابعہ بیٹی تم کدھر سے آئی ہو اور یہاں کیسے پہنچی ہو؟ ابو میں ایک بارات کے ساتھ آئی ہوں۔ بارات کہاں ہے؟ ابو نے پوچھا۔ کس کی شادی ہے؟ میری سہیلی فرحت کی بہن کی، اسی کے ساتھ آئی ہوں۔ وہ لوگ اس طرف پیچھے رہتے ہیں۔ میں نے درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس قدر گرمی اور حبس کے باوجود مجھ میں تھکن کے آثار بالکل نہ تھے۔ میں نے بالکل نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے جیسے ابھی کسی نے نہلا کر پہنائے ہوں۔ ابو نے دور تک دیکھا، کوئی آدمزاد نہ تھا۔ وہ میرے ساتھ درختوں تک آئے۔ آپ یہ اسم 3 بار پڑھیں۔ میں نے درختوں کے نیچے والی زمین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابھی زمین میں سیڑھیاں کھل جائیں گی۔ اس کے نیچے سارے لوگ اور بارات بھی ہے۔ تم کس گاڑی پر آئی ہو؟ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ ابو خوفزدہ ہو کر بولے، میں گاڑی پر نہیں، ہوا میں اڑ کر آئی ہوں۔ میں کھڑے ہوا میں بلند ہو سکتی ہوں۔ میں اوپر اچھلتے ہوئے بولی۔ صبح جب ابو مجھے گھر لے کر آئے تو سب حیران رہ گئے کہ اسے تو ہم نے اندر سلایا تھا، یہ وہاں کیسے پہنچ گئی؟ اس بات پر دادا جان بہت پریشان ہوئے تھے۔ میرے دادا جان نے بہت سے فلیٹ بنا رکھے تھے جن میں کئی کرایہ داروں کے علاوہ دوسرے شہروں کے لوگ بھی رہائش کے لیے آتے رہتے تھے۔
جو مری جاتے ہوئے قیام کرتے تھے اور اچھا خاصا کرایہ مل جاتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ رینگتا رہا۔ میں گھر کا سارا کام جلدی جلدی ختم کر دیتی تھی۔ رابعہ، میری امی اکثر مجھے کہا کرتی، باورچی خانہ صاف کرو، برتن دھو دو، جتنے برتن الماریوں میں ہیں انہیں دھو کر صاف کر کے رکھو، فرش پر صاف کپڑا لگاؤ۔ یہ سب کہہ کر امی پڑوس میں زینب کے گھر چلی جاتی اور 1 گھنٹے بعد جب وہ واپس آتی تو سارا کام ختم ہو چکا ہوتا۔ کپڑے استری کر کے میں ٹانگ دیتی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر گھر والے پریشان تھے۔ ان سب کا کہنا تھا اس کے اندر کوئی جناتی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر ایک روز مجھے ماہر جنات کو دکھایا گیا۔ اس نے مجھے وہ اذیتیں دیں کہ گھر والے میری موت کی دعائیں مانگنے لگے۔ جب انہیں کئی میل سے گھر بلایا جاتا تو میں ہوش میں آ جاتی۔ میری عمر اس وقت 6 سال کی تھی۔ 6 سال کا بچہ اتنا ہوشیار اور چالاک کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے خاندان والے سب حیران تھے۔ ایک روز میری امی کی سونے کی بالیاں جو دادی جان نے انہیں بنوا کر دی تھی گم ہو گئیں۔ میں نے ذہن میں محسوس کر لیا تھا کہ بالیاں میری ایک قریبی رشتہ دار کے صندوق میں موجود ہیں۔ میرے کہنے پر میری امی ان کے گھر گئیں اور صندوق سے بالیاں نکال لائیں۔ ایک شام میں اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ چھتر پارک پکنک منانے کے لیے گئی۔ وہاں ایک نہر میں گر پڑی اور ڈوب گئی۔ لڑکیوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہر طرف شور اٹھا اور مجھے چند آدمیوں نے باہر نکالا اور بولے لڑکی مر گئی ہے۔ میرے گھر والوں نے سنا تو دھاڑے مار مار کر سب رونے لگے۔ ماموں اور دادا خاموش بیٹھے آنے جانے والوں کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ جس وقت میں نہر میں ڈوبی تھی اس کے 10 منٹ بعد میں اپنے ماموں کے گھر ایبٹ آباد میں جا پہنچی تھی۔ وہ سب حیران تھے کہ میں ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں کیسے پہنچ گئی ہوں۔ ریل گاڑی کا اسٹیشن وہاں سے کافی دور تھا۔ اگر میں صبح کے وقت گھر سے چلتی تو بھی 4-5 گھنٹے کا سفر تھا۔ میرے ماموں کا کہنا تھا کہ میں چھت کے راستے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آئی تھی۔ تمہارے ساتھ کون آیا ہے؟ ابو کہاں ہیں؟ بھائی کدھر ہے؟ انہوں نے سوالوں کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ چند منٹ تو سب ہی یہی سمجھے کہ وہ لوگ باہر ہوں گے اور مجھے اندر بھیج کر مذاق کر رہے ہیں۔ ابو اور بھائی تو لاہور گئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا آپ کا پڑوسی ریاض ملا تھا، اس کے حوالے مجھے کر گئے ہیں، وہ مجھے یہاں لے آیا ہے۔ دوسرے دن جب ریاض کی ماں سے پوچھا گیا تو وہ بولی کہ میرا بیٹا تو 3 دن سے آزاد کشمیر گیا ہوا ہے، کل آئے گا۔ دوسرے روز جب ریاض گھر آیا تو اس سے پوچھا گیا تو اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو اسے لے کر نہیں آیا۔ اس دن کے بعد سے میری بے ہوشی کے دورے بڑھتے گئے۔ اب مجھے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جاتا۔ کئی عاملوں نے مجھ پر بڑی سختیاں کی۔ سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے گھڑے میرے اوپر ڈالے جاتے، سخت قسم کی دھونیاں دی جاتی، میری ناک اور آنکھیں سوج جاتی، میرے گرد چاقو سے حسار بنائے جاتے۔ میرا گھرانہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ہر وہ کام کرنے لگ گیا جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں، مگر بیماری عاملوں کے ٹوٹکوں سے زیادہ بڑھ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر اثر انداز نادیدہ ہستی چڑھ گئی ہو۔ وہ جمعرات کا دن تھا۔ فیصل آباد سے ایک عامل صاحب آئے۔ ان کا دور دور تک بہت چرچا تھا۔ ابو نے سب حالات انہیں بتائے۔ نثار صاحب، وہ ابو سے بولے تھے کل اپنی بچی کو لائیے گا، اگر اس پر کسی چیز کا سایہ ہے تو وہ میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگی، بھاگنے کی کوشش کرے گی، میرے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گی، میں جو تعویذ دوں گا وہ نہیں پیے گی، اور جو جلانے کے تعویذ ہوں گے انہیں سنبھال کر رکھیے گا ورنہ جلانے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں گے۔ ابو دوسرے روز جب مجھے کئی بہانوں سے وہاں لے گئے تو میں اندر نہیں جاتی تھی۔ وہ بارش بزرگ مجھے بڑے پیار سے اندر بلاتے مگر میں نہ جاتی تھی۔ آخر کئی لوگ مجھے پکڑ کر ان کے کمرے میں لے گئے۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے ان سے بات نہ کی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا۔ پینے کے تعویذوں سے بھی میں نے انکار کیا۔ ان کی باتیں جن کا ذکر انہوں نے کیا تھا سب ٹھیک نکلی۔ مجھے وہاں یہ کہہ کر لے جایا گیا کہ تمہاری پھپھو کی لڑکی رانی کی منگنی ہے۔ اگر وہ یہ نہ کہتے تو میں ہرگز وہاں نہ جاتی۔ اس بارش بزرگ سے مایوس ہو کر ابو نے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کر دیا۔ پابندی سے اچھی خوراک دی جاتی،
گھمایا جاتا اور رشتہ داروں کے گھر لے جایا جاتا کہ شاید میں ٹھیک ہو جاؤں۔ آخر گجرات کے رہنے والے ایک شاہ صاحب کو بلوایا گیا۔ انہوں نے ایک پیالے کے اندر کچھ لکھ کر دیا جس میں مجھے پانی ڈال کر پلایا جاتا تھا۔ کچھ تعویذ دیے جو اسی شام میری بے ہوشی کے وقت جلائے گئے۔ شاہ صاحب نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا اور تعویذ پکڑ کر جلا رہے تھے کہ میں نے ایک دم بے ہوشی کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے کہتے ہیں کہ میری آنکھیں ابل رہی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے وہ شور شرابہ کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ مجھے مت مارو، میں لنگڑا ہو گیا ہوں۔ میں نے تم لوگوں کو کیا دکھ دیا ہے؟ میں چیختے ہوئے بولی۔ شاہ صاحب نے سوال پوچھا مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میرے گھر والوں کو کہا گیا کہ قرآن آیت نہ پڑھیں، پانی مانگو تو شراب پلائی جائے، کھانے کو مانگو تو ثابت پیاز، لوہے کا چاقو اور سوکھی روٹی دی جائے، رات کو گرم لوہا سرہانے رکھا جائے۔ یہ علاج سب سے کامیاب رہا۔ ادھر منہ میں شراب گئی، ادھر مجھے ہوش آ گیا، ادھر پیاز منہ میں ڈالا تو آنکھیں کھول دیں۔ آخر کب تک یہ علاج رہتا؟ میری صحت بری طرح گر گئی۔ کئی مہینے بیت گئے۔ شاہ صاحب گجرات چلے گئے تھے۔ ایک دوپہر جب میں بے ہوش تھی، میں نے امی کو دیکھ کر آنکھیں کھولیں۔ امی کھانے کو کچھ ہے؟ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ امی پیاز لینے گئیں اور پیاز لا کر میرے سامنے رکھ دیے۔ میں نے غصے سے پیاز زمین پر دے مارے۔ رابعہ، امی غصے سے بولیں، کیوں تم نے مجھے تنگ کر رکھا ہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ میرا نام عبداللہ ہے، میں ایک دم بولی تھی، اور میں بگرا سیدھا کا رہنے والا ہوں۔ اس کی خالہ نے بچے کو نماز کے وقت ایک درخت کے پاس پیشاب کروایا ہے۔ اس کا اپنا ایک لڑکا بھی ہماری گرفت میں ہے۔ صرف آپ لوگوں کی ہمدردی اور اچھے سلوک کی وجہ سے متاثر ہو کر اسے مارا نہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے مار سکتے ہیں۔ ہماری بچی کا کیا قصور ہے؟ امی نے آہستہ سے کہا۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے کیا کرنا تھا؟ آپ سب اچھے ہیں، وہ بولا۔ تم کریم کو جانتے ہو؟ ابو نے اس سے پوچھا تھا۔ ہاں، جس نے حاضری کے رجسٹر میں گڑبڑ کی تھی اور چوکیدار کو بھی مارا تھا۔ یہ ایسی باتیں تھیں جو ابو کے ساتھ ہوئی تھیں۔ یہ سن کر ابو حیران رہ گئے۔ دوسرے دن شاہ صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی میرے گرد حصار قائم کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں چیختی چلاتی رہی مگر وہ پڑھتے رہے۔ تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ، شاہ صاحب جلال میں آ کر بولے، ورنہ بھسم کر دوں گا۔ تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کیا ہوں۔ میں جانتا ہوں، ہم اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ نہیں، شاہ صاحب غصے سے بولے، پہلے تم حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ۔ میں نہیں کھاتا حضرت سلیمان کی قسم۔ تو تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے، شاہ صاحب بولے۔ اچھا میں کھاتا ہوں قسم، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ ہاں، جاتے ہوئے کوئی نشانی بھی دیتے جانا، سمجھے ہو تم؟ شاہ صاحب تیز بولے۔ وہ گلدان پڑا ہے، اسے گراتے جانا۔ ویسے تو میں لنگڑا ہو چکا ہوں، وہ کہنے لگا۔ اگر میں اس کے ساتھ رہتا تو ساری عمر اس کو فائدہ پہنچاتا۔ جتنا فائدہ تم نے دینا تھا دے چکے ہو، اب اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ امی نہ چاہتے ہوئے بھی بول پڑی تھیں، گلدان تو ہوا سے بھی گر سکتا ہے۔ ابو بولے، بچوں کے اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ گراؤ تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم چلے گئے ہو۔ ابھی اتنی بات ہوئی ہی تھی کہ گلدان زور سے گرا اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ جب رات کو مجھے ہوش آیا تو بہت سے لوگ میرے گرد جمع تھے۔ میرے محلے کے لڑکے بھاگے بھاگے آئے اور بتایا کہ اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ درخت گر گیا ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ میں اب اس گھر میں بالکل اجنبی تھی۔ امی کے سوا کسی کو نہ پہچانتی تھی۔ دادا اور تمام گھر والوں سے پردہ کرتی تھی۔ سیڑھیاں چڑھنا مجھے بالکل نہ آتا تھا۔ میں کھڑی ہو کر زور لگاتی کہ اوپر اٹھ جاؤں مگر نہ اٹھ سکتی تھی۔ اسکول کی تمام لڑکیاں میرے لیے اجنبی تھیں اور میں کئی گھنٹے بات نہ کرتی۔ رابعہ، ابو اکثر پوچھتے،
عبداللہ کہاں ہے؟ وہ کدھر گیا ہے؟ وہ میں جواب دیتی، آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ملبوس کہیں کھو گیا ہے۔ آپ اسے ڈھونڈ لائیے نا، میں اس کے ساتھ اوپر اڑ کر تمام مکانوں کے اوپر گھوم آؤں گی۔ میرے خالو جان ان دنوں گجرانوالہ میں تھے، وہ ہمارے گھر آئے۔ خالو جان نے مجھے بہت پیار سے سمجھایا اور مجھے اپنے ساتھ گجرانوالہ چلنے کے لیے کہا۔ پہلے تو میں راضی نہ ہوئی، مگر امی کے کہنے پر گجرانوالہ آ گئی۔ راولپنڈی سے گجرانوالہ آئی تو خالو بولے، تم خالہ جان کو پہچانتی ہو؟ نہیں تو، میں دھیرے سے بولی، میں نے انہیں آج سے پہلے کبھی دیکھا تک نہیں۔ چلو اب دیکھ لو، تمہیں دیکھ کر خالہ بہت خوش ہوں گی۔ تمہاری خالہ ہی نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا تھا۔ تو میرا ذہن اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ میں نے خالہ کو سلام کیا تو وہ مسکرانے لگی اور میں خاموشی سے ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ پھر وہاں میری صحت دن بدن اچھی ہونے لگی۔ مجھ میں پہلی سی وہ تمام باتیں ختم ہو چکی تھیں۔ راولپنڈی اوجڑی کیمپ میں جب بارود کے دھماکے ہوئے تھے، بارود کا اسٹور پھٹا تھا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ سب لوگ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ میرے ابو اسلام آباد گئے ہوئے تھے۔ دادا جان دھماکوں کی آواز سن کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ تمام عمارتیں خالی ہو گئیں۔ دادا جان کو ایک شخص نے آ کر امی کے ساتھ ہی اٹھایا اور اپنے پیچھے پیچھے چلنے کو کہا۔ بہن، وہ شخص بولا، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے، مکان کو چھوڑ دیں اور اپنی جان بچائیں۔ ہم راتوں رات مکان کے اندر سے نکل کر دوسرے شہر پہنچ گئے تھے۔ میں پہچانتی تھی کہ وہ شخص عبداللہ تھا۔ جب ہم دوبارہ اپنے مکان میں آئے تو حیران رہ گئے تھے۔ ہمارا مکان معجزے کے طور پر بچ گیا تھا، جبکہ آس پاس کے سارے مکان گرے پڑے تھے۔ ہماری ہر چیز سلامت تھی۔ اس حادثے میں میرے کئی رشتہ دار اسکول سے واپس ہی نہ آئے تھے۔ میرا چھوٹا بھائی بھی اسکول گیا تھا، وہ زندہ سلامت گھر پہنچ گیا تھا۔ امی نے اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ نیلی ٹوپی والا ایک شخص اسے اسکول سے نکال کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ اس روز لاہور سے میری خالہ، نانی، خالہ کی لڑکیاں اور ماموں آئے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے کھانے پکائے گئے تھے۔ کھانا پکا کر فریج میں رکھ کر تالا لگا دیا گیا تھا۔ ہم سب سیر کے لیے شکر پوڑیاں جا رہے تھے۔ رابعہ کو مت لے جائیے گا سیر کے لیے، یہ بے ہوش ہو جاتی ہے، میری خالہ بولی، مگر پھر بھی میں سب کے ساتھ گئی۔ رات کو جب ہم سیر سے واپس آئے اور فریج کھولا تو سارے کھانے غائب تھے۔ برتن کچن میں صاف پڑے تھے۔ امی یہ دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ وقت پڑ لگا کر اٹھتا رہا۔ اب میں نے BA کر لیا تھا اور ایک سرکاری اسکول میں ملازمت کر رہی تھی۔ اس روز میرے تایازاد لاہور سے آئے ہوئے تھے۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں کھولنے گئی، لیکن باہر کوئی بھی نہ تھا۔ واپسی پر چھت سے گیلے کپڑے اتار کر واپس آئی تو سب لوگ حیران تھے۔ ان کے کانوں میں عجیب عجیب آوازیں آ رہی تھیں، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تمہیں آوازیں نہیں آ رہی ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ میرا اتنا کہنا تھا کہ میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ سب گھر والے میرے گرد جمع ہو گئے۔ جب مجھے ہوش آیا تو سب کہنے لگے، کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں، کسی نے زور سے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں نے پریشانی سے جواب دیا۔ اس کے بعد میں کئی بار بے ہوش ہوئی۔ ایک بار امی نے عبداللہ سے پوچھا تھا کہ تم نے تو قسم کھائی تھی کہ تم دوبارہ نہیں آؤ گے۔ ہاں، میں نے قسم کھائی تھی، مگر اب تو شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں، اس لیے میری قسم ختم ہو گئی ہے۔ اب میں شاہ صاحب کی قسم سے آزاد ہو گیا ہوں۔ اب ان واقعات کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ میں کسی جن بھوت کا نام سن کر ہی ڈر جاتی ہوں۔ میری زندگی میں کوئی رونق نہیں رہی ہے۔ ہر رونق بے رونق ہو گئی ہے۔ مجھے اب بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت میری مدد کرتی ہے۔ میرا نکاح ارسلان سے ہو چکا تھا اور جلد ہی رخصتی بھی سادہ طریقے سے ہو گئی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزر رہا ہے۔ اب عبداللہ ہماری نجی زندگی میں کوئی مداخلت نہیں کرتا، مگر غیبی طاقت
اکثر میری مدد کرتی رہتی ہے۔ یہ تھی آج کی کہانی۔ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔